رکیے 2 منٹ رکیے، ذرا اس کہانی کو سنیے گا. کہیں یہ کہانی آپ کی شخصیت کا حصہ تو نہیں؟ اگر واقعی یہ کہانی آپ کی شخصیت کا حصہ ہے یا اس کا کچھ حصہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شخصیت میں موجود ہے تو اس کہانی کو ضرور اینڈ تک دیکھیے، کیونکہ اس کہانی کے آخر میں خود احتسابی اور اس کا حل بھی دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے اس پہ عمل کر کے آپ کی زندگی سنور جائے یا آپ کے پیاروں کی زندگی سنور جائے. یہ کہانی کنگ بیبی سنڈروم کے بارے میں ہے. وہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے، یہ کہانی وہ بتاتی ہے. یہ سنڈروم 95% تو ان پیشنٹس کو ہوتا ہے جو نشہ یوز کرتے ہیں، پر یہ باقی 5% لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے جو نشہ یوز نہیں کرتے. یہ کہانی ان 5% لوگوں کے بارے میں ہے جو اس سنڈروم کا شکار ہیں اور وہ نشہ یوز نہیں کرتے. اردو کہانیاں. بادشاہ بابو. ایک گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام بابر تھا، لیکن سب اسے بابو کہتے تھے. بابو اپنے ماں باپ کا لاڈلا تھا. جو چیز مانگتا فوراً ملتی. اگر کوئی منع کرتا تو رونا، چیخنا یا ناراض ہونا شروع کر دیتا. آہستہ آہستہ بابو کو عادت ہو گئی کہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو. اب بابو 30 سال کا تھا، مگر اندر سے ابھی بھی وہی چھوٹا بادشاہ تھا. اگر بیوی نے کچھ مختلف مشورہ دے دیا تو ناراض ہو گیا. اگر باس نے تنقید کی تو غصے میں نوکری چھوڑنے کا سوچا. اگر کسی نے نہیں کہا تو اس سے بات کرنا چھوڑ دی. ہر وقت چاہتا تھا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، اس کی بات مانیں، اور جب کوئی اس کی جذبات کی پرواہ نہ کرے تو فوراً شکایت کرتا. سب میرے خلاف ہیں. بابو نے کبھی خود سے سوال نہ کیا، کبھی اپنی غلطی تسلیم نہ کی، اور ہر بار دوسروں کو الزام دیتا رہا. بابو کی تبدیلی کی کہانی. ایک دن بابو کی بیوی نے نرم لہجے میں کہا، بابو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شاید ہر وقت دوسروں کو الزام دینا ہمیں خود کی اصلاح کرنے سے روکتا ہے؟ بابو کو یہ بات چپ گئی، مگر وہ چپ رہا. کچھ دن کے بعد اس کا ایک قریبی دوست جو نشے سے بحال ہو چکا تھا اس سے ملنے آیا. اس نے بابو سے ایک جملہ کہا جو سیدھا اس کے دل میں اتر گیا. اصل بادشاہ وہ ہوتا ہے جو خود پر حکومت کرے، نہ کہ دوسروں پر. یہ جملہ بابو کے ذہن میں گونجتا رہا. اس نے پہلی بار خود سے سوال کیا، کیا واقعی میں اپنی زندگی کا بادشاہ ہوں یا بس اپنی ضد، غصہ اور کمزوریوں کا غلام ہوں؟ بابو کا سفر اصلاح. بابو نے ایک ڈائری بنائی اور روز اپنے رویے لکھنے لگا. آج غصہ کیوں آیا؟ کس بات پر ناراض ہوا؟ کیا اس میں میری کوئی ذمہ داری تھی؟ بابو نے ذمہ داری قبول کرنا سیکھی. اب وہ دوسروں کو الزام دینے کے بجائے کہنے لگا، ہاں یہ میری غلطی تھی، مجھے خود پر کام کرنا ہے. بابو نے حدود کا احترام سیکھا. پہلے وہ چاہتا تھا کہ سب لوگ اس کی بات مانیں، مگر اب اس نے سیکھا کہ ہر انسان کی ایک رائے اور آزادی ہوتی ہے. بابو نے تنقید کو قبول کرنا سیکھا. پہلے وہ تنقید سے بھڑک اٹھتا تھا، اب وہ کہتا، شکریہ، میں اس پر غور کروں گا. بابو نے اپنی روحانی تربیت بھی کی. بابو نے نماز اور دعا کے ذریعے اللہ سے رہنمائی مانگی. یا اللہ، مجھے میرے نفس پر قابو عطا فرما. جو چیزیں بابو سے ہینڈل نہیں ہو پا رہی تھیں اس کے لیے اس نے ایک اچھے کاؤنسلر سے بھی بات کی، جس نے اس کی شخصیت کو آئینے کی طرح واضح کر دیا. اس سے اس نے اور بہت سے ٹولز بھی سیکھے. بابو نے خدمت اور دوسروں کی مدد سیکھی. بابو نے اپنے جیسے لوگوں کی مدد کرنا شروع کی جو لوگ غصہ، ضد یا احساس کمتری کا شکار تھے. انہیں سننا، ان سے محبت سے بات کرنا اور انہیں بھی راستہ دکھانا سیکھا. اب بابو کیسا ہے؟ اب بابو بادشاہ تو ہے، مگر صرف اپنے نفس، اپنے جذبات اور اپنی سوچوں کا. وہ دوسروں کو عزت دیتا ہے، اختلاف کو برداشت کرتا ہے اور خود پر کام کرتا رہتا ہے. اگر آپ بھی خود سے خود کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ایک ریفلیکشن شیٹ دی گئی ہے، اس کو اپنے پاس سیو کیجئے اور اپنی اصلاح شروع کر دیجئے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نتیجہ نظر آئے گا. شکریہ.